میں اس کو بالکل حرام بھی نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ جائز بھی ہے، تو پھر کہیں گے کیا؟ حالات کو اپنانی ضروری ہے۔ اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہے جس میں ایک غیر بالغ چھوٹی بچی جو کہ بالغ جن کے لیے پردہ اتنا واجب نہیں ہے، اس طرح کے بچے کو نمونہ کے طور پر ادارہ کی تعمیر و فروغ کے لیے، لوگوں سے جوڑنے کے لیے، تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے اگر اس طرح کے ایک تقریر کر لیتی ہے تو بہت زیادہ مضائقہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے احتراج کیا ہے، جو بالغہ لڑکیاں ہیں ان کے پردہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس طرح کی بچیوں کو اسٹیج میں کھڑا ہو کر کے تقریر نہ کیا جائے، یہی جو ہے تقاضا ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کو سال کے آخر میں رات کے 10-11 بجے تک ڈرامہ، دیکھیں ڈرامہ وراما یہ بھی بالغ بچوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کو تربیت دینی ہے، بچے تو جائز طریقے سے عورتوں کے بیچ میں وہ چیز کرے، لیکن مردوں کے سامنے جو ہے یہ چیزیں پیش کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، خاص لڑکوں کو لڑکیاں کی طرح لباس پہنا کا ڈرامہ، یہ تو اور غلط ہے جو گا نہیں، اللہ ایک ہی بالکل غیر بالغ چھوٹی بچیاں ہیں اور کوئی خاص تصویر تمثیل پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس حد تک ہم مباح قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو مکمل ایک پردے کا حکم ہے، تاکہ جس چیز کو فائدہ لے جا رہے تھے اس فائدہ کے علاوہ الٹا اس کا غلط اثر نہ جائے سماج کو، اس کا خیال رکھنا چاہیے تمام مدارس کو۔ انہیں شاید 3 سوال تھے، ان سوالوں کا جواب آپ کو شاید سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت کرے، اور ہم ادارے کر رہے ہیں تو ادارے چلائیں، ہم لوگ خیر و برکت اسی میں ہے کہ ہم جائز کا پہلو کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی بات بتا دوں ایک اضافی طور پر کہ دیکھیں دینی ادارہ ہے، دین کے نام پر ہم لوگوں نے قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رکھا ہے۔ لوگ اب بھی ان حالتوں میں بھی سارے ادارے چل رہے ہیں، سب سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ناجائز طریقہ کوئی بھی اختیار نہ کریں، ناجائز طریقے سے ہم مال حاصل کر کے ہم ادارات نہیں چلائیں، یہی تقاضا رہتا ہے دین کا۔ دین کے تعمیر کے لیے، تکبیر کے لیے کوئی حرام وسیلہ بنانا قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے جلسہ ہادہ کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا مزمل المدنی صاحب حفظہ اللہ، جن کی قیمتی باتوں سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے، اور یہ موضوع ہم سب کو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی باتیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ شیخ محترم کا مقام و مرتبہ، ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، صرف اشارے میں اتنا ہی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کی ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ یہ ہے شیخ محترم کا مقام و مرتبہ۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ قائم کر کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر سلسلہ تقریر کی دوسری کڑی فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی حفظ اللہ کو دعوت دینا چاہوں گا، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موضوع اپنی خطابت کی کرسی سنبھالے اور سامعین کے سامنے اپنی قیمتی باتیں رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی حفظہ اللہ۔ جی، ایک اہم اعلان، آئندہ 6 دسمبر کو گاچ پڑا ٹھوا پڑا میں ایک کانفرنس ہونا ہے، جہاں دور دراز سے علماء کرام، خاص جو ماہر والعالم ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا ٹاپک رہے گا، یہ اس طرح کا جلسہ نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کچھ بتایا، وقت آیا اور کچھ اپنے باتیں کر کے گئے۔ وہاں ایک ٹاپک پر جو ہے کانفرنس ہوگا۔ یہ ایک نئی چیز ہے،
پورے ہمارے کشن گنج کے لیے، وہ ہے نظام وراثت۔ مانے یہ جو ہم لوگ وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا قرآن و حدیث کے اندر اس کا نظام کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اسکالر جیسے بامبے سے، مہاراشٹر سے، اس کے بعد یو پی، مئو، بنارس، کلکتہ، یعنی بہت دور دراز سے اچھے اچھے ماہرین آئیں گے اور اس ٹاپک پر بات رکھیں گے۔ اس میں جو ہے تمام لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، چونکہ وراثت کا علم جو ہے اس کو نصف علم کہا گیا ہے قرآن حدیث کا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کوئی بھی حکم کو جو بیان کیا ہے اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ جتنا وراثت کا مسئلہ کو بیان کیا ہے، نماز کا بھی نہیں بیان کیا، روزہ کا بھی نہیں کیا، حج کا بھی نہیں بیان کیا۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہم لوگ بالکل نابلد ہیں اور عمومی طور پر جو ہمارے جو واعظین مقرن وقتہ آتے ہیں اس پر اس ٹاپک پر کم ہی لوگ یعنی دو چار لفظ بولے ہوں گے، اس ٹاپک پر کبھی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھا موضوع کو چن کر کے اسی پر باتیں ہوں گی، ہم لوگوں سب کو جاننا چاہیے، سننا چاہیے۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اس مسئلے کے لیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔